بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست اور چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث کے زندگی کے مختلف واقعات اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور عداوت اور پھر قبول اسلام کا واقعہ بتائیں گے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہے، دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں نکلتے ہیں۔ ناظرین، دو شخصوں کے درمیان شاید ہی کبھی ایسی گہری اور سچی پکی دوستی ہوگی جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، دونوں ایک زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک ہی خاندان میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا کے لڑکے تھے۔ ان کے والد حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دودھ پلایا تھا۔ ان تعلقات کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے نہایت گہرے دوست تھے۔ شکل و صورت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی رشتہ داری نہ دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھی۔ اس وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سب سے آگے نکل جائیں گے، لیکن اس توقع کے برخلاف ان کا عمل سامنے آیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دین کی دعوت دینی شروع فرمائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا تو اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کینے اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور ان کی دوستی دشمنی میں، صلہ رحمی قطع رحمی میں اور بھائی چارگی نفرت میں بدل گئی۔ ابو سفیان بن حارث کا شمار اس وقت قریش کے مشہور شاہ سواروں اور اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان کے دین کی دعوت کو روکنے میں اپنی تلوار اور زبان کا بھرپور استعمال کیا، اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان سب جنگوں میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لڑائی کی آگ بھڑکانے والے یہی ابو سفیان بن حارث تھے، اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑی، ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور اپنی زبان کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے میں استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں نہایت گھٹیا اور تکلیف دہ قسم کے اشعار کہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا زمانہ 20 سال کی لمبی مدت تک پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران میں انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے اور تکلیف پہنچانے کے تمام طریقے استعمال کر ڈالے اور انہیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ فتح مکہ سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ابو سفیان کی طرف خط لکھا گیا اور اس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے ایمان لے آئے۔ ناظرین، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ انہی کے زبان میں کچھ اس طرح ہے۔ اسلام کا معاملہ جب پورے طور پر مضبوط ہو گیا، اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اب میں کہاں جاؤں گا؟
کس کی صحبت اختیار کروں گا اور کس کے ساتھ رہوں گا۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، تم لوگ مکہ سے نکل چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً عرب و عجم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ایک آپ ہی ہیں کہ اپنی دشمنی، ضد اور ہٹ ڈرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ ان کی مدد کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق تھے، اور وہ لوگ بھی برابر مجھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اسلام کی طرف رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے غلام سے کہا، ہماری سواریاں سفر کے لیے تیار کر دو۔ پھر میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ابوا کی طرف چل پڑے۔ ہمیں خبر ملی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بستی میں ٹھہرے ہیں۔ جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کوئی مجھے پہچان کر قتل کر دے۔ ابوا بستی ابھی 1 میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا رہا۔ مسلمانوں کے قافلہ مکہ مکرمہ کی سمت بڑھتے رہے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا اور ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ میں اسی حالت میں تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے اپنی سواری پر تشریف لا رہے ہیں، تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑا اور چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں گھوم کر دوبارہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ میں پھر سامنے آیا۔ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرے اسلام قبول کرنے سے ضرور خوش ہوں گے، لیکن جب مسلمانوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے چہرہ پھیرنے کا انداز دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی نفرت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی معصوم نظر سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات بیدار کر دے، مگر ان کی نظروں میں بھی میرے لیے غصہ، نفرت اور غضب کے سوا کچھ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک انصاری کو میرے خلاف اکسا دیا اور انہوں نے مجھے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اے خدا کے دشمن، تو ہی وہ شخص ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وہ انصاری مسلسل مجھے برا بھلا کہتے رہے۔ دوسرے مسلمان بھی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھتے اور میری پریشانی سے خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جان، خاندان میں اپنے مقام و مرتبہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پر میں سمجھتا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اب آپ ہی میرے متعلق ان سے سفارش کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔ مگر انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں تو کسی مناسب وقت پر ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اپنا چہرہ مبارک پھیر چکے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میرے دل میں ان کا بہت زیادہ رعب و دبدبہ ہے۔ میں نے کہا،
چچا جان آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھ سے سن چکے ہو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں۔ ان کا یہ روکھا سا جواب سن کر میرے اوپر شدید غم و پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں، یہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں ہے۔ مگر انہوں نے بھی وہی کہا جو میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ تب میں پھر اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا اور ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر کے میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے ان سے بچا لیجئے، مجھے ان سے بچا لیجئے جو برابر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ جب میں نے ان کا حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، وہ نعمان بن حارث نجاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیج کر انہیں بلوایا اور ان سے کہا، نعمان یہ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آج اس سے خفا ہیں لیکن جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ستانے سے باز آ جاؤ۔ چچا جان کی بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گئے اور کہنے لگے کہ اب میں ان کو تنگ نہیں کروں گا۔ ابو سفیان کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزری تھی۔ انہوں نے آپ کی تحقیر و تذلیل، مسلمانوں کی ایذا رسانی اور اسلام کے استحصال کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا تھا۔ اس لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی تھی اور آپ کسی طرح درگزر فرمانے پر آمادہ نہ تھے۔ آخر میں ابو سفیان نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے سفارش کی کہ اپنے ابن عم کو مایوس نہ کیجیے۔ فرمایا، مجھے ایسے ابن عم کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سفیان اپنی گزشتہ زندگی پر سخت نادم اور شرمسار تھے، لیکن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا، خیر اگر عفو و کرم کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو جان سے ہم بھی گزر جائیں گے۔ سوچا ہے یہی اور اس کمسن بچے کو ساتھ لے کر در بدر مارے مارے پھریں گے اور بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ ابو سفیان لاکھ مجرم سہی پھر بھی چچیرے بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک اس عزم کی خبر پہنچی تو دل بھر آیا اور نفرت و حقارت کے سارے جذبات مہر و محبت سے بدل گئے۔ ابو سفیان کو سامنے آنے کی اجازت ملی۔ دونوں باپ بیٹے عمامہ باندھے ہوئے سامنے لائے گئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، ان کے چہروں سے ڈھاٹا ہٹاؤ، صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اثر پذیر کرنے کے لیے ان کا نسب بیان کیا۔ اس کے باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ہجو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو سفیان تم نے مجھ کو کب نکالا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زیادہ ملامت کر کے شرمندہ نہ کیجیے۔ فرمایا، اب کوئی ملامت نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنے ابن عم کو لے جاؤ اور وضو اور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ابو سفیان کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ ابو سفیان سے خدا اور رسول راضی ہو گیا، اس لیے تم لوگ بھی راضی ہو جاؤ۔ اسلام کے بعد تلافی مفاد کی فکر ہوئی۔ ابھی غزوہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے اس میں شریک ہوئے۔ پھر غزوہ حنین میں شمشیر ہاشمی کے جوہر دکھائے۔ اس غزوے میں جب مشرکین کے ریلے کی وجہ سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف سے منتشر ہو گئے اور ایک عام بے ترتیبی پھیل گئی،
اس وقت بھی ابو سفیان اپنی جگہ پر جمے رہے اور شمشیر برہنہ گھوڑے کی پیٹھ سے موت کے منہ میں کود پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جان بازی دیکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے ابن عم اور بھائی کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ فرمایا میں نے معاف کر دیا، خدا ان کی تمام عداوتوں کو جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے معاف فرمائے۔ اور شفقت برادرانہ میں ابو سفیان سے فرمایا میری عمر کی قسم تم میرے بھائی ہو۔ اس برادرانہ اور شفقت آمیز خطاب پر ابو سفیان نے قدم مبارک چوم لیے اور رہوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھام کر مشرکین کے سامنے سینے سپر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فدائی و جانثاری پر اسد اللہ اور اسد الرسول کا معزز لقب عطا کیا۔ طائف میں بھی ہم رکاب تھے، غرض اسلام کے بعد کسی غزوے میں ان کا قدم پیچھے نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تمام مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت عظمیٰ تھی۔ ابو سفیان پر ایک کوہ علم ٹوٹ پڑا، وہ اس حادثے سے سخت متاثر ہوئے۔ ابھی یہ زخم بھی نہ بھرے تھے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے بھائی نوفل چل بسے۔ ان حوادث نے انہیں دنیا سے بالکل برداشتہ خاطر کر دیا۔ خدا سے دعا مانگتے تھے کہ خدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھائی کے بعد زندگی بے مزہ اور دنیا بے لطف ہو گئی، اس لیے جلد دنیا سے اٹھا لے۔ خدا نے یہ دعا قبول کی اور اس دعا کے چند ہی دنوں کے بعد ایک معمولی اور اتفاقی واقعہ موت کا سبب بن گیا۔ حج کے موقع پر منی میں سر منڈوایا، سر میں ایک پھنسی تھی، وہ اچھل گئی، اس سے خون جاری ہو گیا اور ایسا جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رکا۔ مدینہ واپس آ کر خود ہی اپنی قبر کھود کر اپنی پہلی منزل تیار کی۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو خویش و اقارب نے رونا دھونا شروع کیا۔ ان کا گریہ و بکا سن کر فرمایا اسلام کے بعد سے آج تک کوئی لغزش نہیں ہوئی، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ قبر کھودنے کے تیسرے دن وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ابو سفیان جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔